صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج اہل بیت اطہار علیہ السلام میں سے ایک عظیم شخصیت، ایک عظیم ہستی، ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام میں بہت بلند مقام حاصل ہے، جنہیں سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام آپ کے خوبصورت تذکارے پاک ہوں گے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام وہ عظیم شخصیات ہیں، وہ عظیم ہستیاں ہیں، اور اہل بیت، اور یہ اہل بیت نبوت ہیں، یہ اہل بیت نبی ہیں، یہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان کا تذکرہ، ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی کی گواہی اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرماتا ہے۔ یعنی ان ہستیوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کامل طہارت سے نوازا، ان ہستیوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی حفاظت میں یوں رکھا کہ ان ہستیوں کو جو گناہوں کی ناپاکی ہے، حتیٰ کہ شک و شبہ اور گناہوں کی میل بھی ہے، اس سے بھی دور رکھا ہے، اس سے بھی دور فرما دیا ہے۔ اس حوالے سے سورہ احزاب کی جب ہم آیات بینات اور خصوصاً 22ویں پارے کے شروع میں جو آیات بینات ان کی تلاوت کرتے ہیں، اور آیہ مبارکہ 33 سورہ احزاب 22ویں پارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے تمام گھرانے کی عظمت، رفعت، طہارت، پاکیزگی اور شان یوں بیان فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں آپ سے نسبت رکھنے والے تمام ہستیاں شامل ہیں، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین ہوں، چاہے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے آباء و اجداد ہوں، چاہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاکیزہ نسل مبارکہ ہو، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ہوں، یعنی مومنوں کی مائیں ہوں، یہ سبھی وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام میں شامل ہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ چچا جان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے والے سیدنا ابو طالب علیہ السلام۔ تو یوں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہم دیکھتے ہیں، دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، چاہے ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہوں، چاہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہوں، چاہے ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا ہوں، دیگر تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بیویاں، تمام امت کی، تمام مومنین کی مائیں، ان کا تذکرہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں کا تذکرہ ہو، سیدنا قاسم علیہ السلام، سیدنا عبداللہ جن کا لقب طیب و طاہر ہے علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادیاں ہوں، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا، سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا، اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، یہ سبھی وہ ہستیاں ہیں کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام میں شامل ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے، اور آپ کا یہ کنبہ ہے، آپ کا یہ خاندان ہے، اور یہ اہل بیت ہیں۔ ان سبھی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیہ کریمہ میں یوں ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیہ مبارکہ کا اگر مختصراً ترجمہ اور تشریح اور تفسیر ہم پڑھتے ہیں اور وہ ہمارے سامنے یوں نکھر کر آتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہا، بے شک اے اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام گھر والوں، چاہے اس میں گھر والیاں ہوں، چاہے اس میں گھر کے جو بچے ہیں وہ ہوں، چاہے اس گھرانے کے بزرگ ہوں، چاہے اس گھرانے کی آگے چلنے والی نسل ہو، سبھی پورے گھرانے کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا بے شک
اے اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والو، اللہ سبحانہ وتعالی تو چاہتا ہی یہی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کا ارادہ، مرضی اور منشا ہی یہی ہے کہ وہ تم سے ہر قسم کے گناہ کا شک و شبہ اور میل بھی دور فرما دے۔ گناہ تو ایک طرف، گناہ تو دور کی بات، ان ہستیوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی کی منشا یہ ہے کہ یہ گناہ کے گرد، گناہ کے میل سے، شک و شبہ سے بھی، ہر قسم کے گناہ سے دور رہیں۔ تو یوں دور رکھا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، اور پھر فرمایا لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، یہ فرمایا اور ساتھ آگے فرما دیا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، ویسے عام مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ تم نے رجس سے بچنا ہے، اجتناب کرنا ہے، گناہوں سے، ناپاکیوں سے بچنا ہے، لیکن یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا یہ ہے، اللہ کی مرضی، منشا اور ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو ہر قسم کے گناہ کے میل سے بھی دور رکھا جائے۔ یعنی مجھے، آپ کو، ہم سب کو حکم یہ ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، گناہ سے بچنے کی کوشش کرو، گناہ سے اجتناب کرو، گناہ سے بچو، ناپاکی سے بچو۔ لیکن ان ہستیوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو گناہ اور ناپاکیوں کے شک و شبے سے بھی دور فرما دیا ہے۔ اور پھر فرمایا کیسے دور فرمایا؟ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، فرمایا تمہیں ایسے طہارت عطا فرما دی ہے، ایسی پاکیزگی عطا فرما دی ہے کہ جیسے پاکیزگی عطا فرمانے کا حق تھا، جیسے طہارت کا حق تھا۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ایک ہی صیغے کو، طہارت کو 2 دفعہ بیان کیا۔ تو جہاں پر تاکید ہو، جہاں پر کسی بات پر زور دیا جا رہا ہو، کسی بات کو بہت تاکید کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہو اور اس بات میں پختگی ہو، وہاں پر ایک ہی صیغے کو 2 مرتبہ ایک ہی لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے درود پاک کا جہاں حکم دیا اور ساتھ سلام کا حکم دیا تو وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ خوب عاجزی ان کی ساری کے ساتھ اور اچھے طریقے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ادب احترام کے ساتھ سلام عرض کرنا ہے۔ تو وہاں پر بھی بہت زیادہ تاکید کی جا رہی ہے، تو جہاں تاکید ہوتی ہے پھر وہ حکم بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تو یوں ہی یہاں پر بھی وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا فرمایا، تو پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے گناہ کے شک و شبے اور گرد و غبار اور میل سے دور رکھا ہے اور ایسی پاکیزگی، ایسی طہارت عطا فرمائی ہے کہ جیسی طہارت اور پاکیزگی عطا فرمانے کا حق تھا، اور ایسی جو، یعنی یہاں پر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جس ہستی کو، جس گھرانے کو طہارت اور پاکیزگی سے نواز رہا ہے اور پھر وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا فرما رہا ہے کہ تمہیں خوب کامل طہارت سے نواز دیا، تو پھر اس طہارت میں، اس پاکیزگی میں کسی قسم کا کوئی شک باقی نہیں رہتا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس گھرانے کو وہ طہارت، وہ پاکیزگی، وہ عظمت، وہ رفعت، وہ شان عطا فرمائی ہے کہ اس جیسے گھرانے کی عظمت اور شان کسی اور گھرانے کو حاصل نہیں۔ اور اسی کی تفسیر میں اگر وہ حدیث مبارکہ مد نظر رکھیں کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دنیا جہاں میں گھوما ہوں، میں نے پوری کائنات کا چپا چپا دیکھا ہے، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے بڑھ کر میں نے کسی شخصیت کو، کسی ہستی کو عظمت اور شان والا نہیں پایا، یعنی سب سے بڑھ کر آپ کی عظمت اور شان ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے عظیم ہستی اور بعد از انبیاء، بعد از خدا بزرگ تر قصہ مختصر، یعنی اللہ کی بارگاہ کے بعد، اللہ کی ذات بابرکات کے بعد سب سے عظیم ہستی اس کائنات میں سیدنا جبریل امین علیہ السلام بھی یہی عرض کر رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی ہیں۔ اور بلا شک و شبہ سید الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، حتیٰ کہ تمام کائنات کے سردار، حتیٰ کہ تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کے سردار میرے، آپ کے، ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تو ہیں۔ اور پھر اسی حدیث مبارکہ کا دوسرا حصہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
جیسے پوری کائنات میں آپ جیسا کوئی اور نہیں، آپ کی مثل کوئی اور نہیں، آپ ساری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، سب سے برتر و بالا ہیں، سب سے بلند مقام اور بلند رفعت والی ہستی آپ ہی ہیں۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح آپ کا گھرانہ سب سے عظیم گھرانہ ہے، آپ کے گھرانے سے بڑھ کر میں نے کوئی عالی شان اور عظمت والا گھرانہ نہیں دیکھا، اور حق بھی یہی ہے، اور یہ بلا شبہ حقیقت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا، آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ آپ کی عظمت، رفعت اور شان یہ ہے کہ آپ کی عظمت اور رفعت اور شان کو کوئی پہچان نہیں سکتا، کما حقہ ادراک نہیں حاصل کر سکتا۔ ورفعنا لک ذکرک، کہ ساری بلندیاں، ساری رفعتیں اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو عطا فرما دی ہیں۔ یوں ہی آپ کے گھرانے جیسا کوئی اور گھرانہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا گھرانہ جو ہے اس کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے برتر و بالا، سب سے عظیم گھرانہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ اسی گھرانے کی عظمت اور شان اور رفعت اور طہارت اور پاکیزگی کے تذکرے قرآن مجید فرقان حمید میں اس آیہ کریمہ میں خاص طور پر ہوئے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اور یہ لفظ اہل البیت یہ قرآن مجید فرقان حمید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے لیے یوں وضاحت کے ساتھ، واضح الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اہل البیت جو ہیں، اہل بیت جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی شان خود اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے۔ اسی لیے آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، رفعت اور شان بھی بیان کرتے ہیں، آپ سے نسبت رکھنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت اور شان بھی بیان کرتے ہیں، اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی عظمت اور شان، کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن بھی شامل ہیں، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام شہزادے اور شہزادیاں بھی شامل ہیں، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد بھی شامل ہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ اور نورانی نسل مبارکہ بھی شامل ہے، کہ جن کے بارے میں کہا گیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ حقیقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عین نور ہیں، سارے کے سارا نور ہیں، اور آپ کا گھرانہ بھی اور آپ کی اولاد اطہار بھی وہ بھی نورانی گھرانہ، وہ بھی نورانی ہستیاں ہیں، کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور موجود ہے۔ تو یوں انہی عظیم و شان ہستیوں میں ایک عظیم ہستی سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام بھی ہیں۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام میں، ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام میں آپ کو بہت بلند مقام حاصل ہے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے کئی فرامین مبارکہ، سینکڑوں ہزاروں فرامین مبارکہ جو مختلف احادیث مبارکہ کی کتب میں موجود ہیں، کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت اور شان کو بھی ظاہر کرتے ہیں، ان کے ساتھ تمسک یعنی اپنا قلبی میلان پیدا کرنا اور اپنا ایمانی جو تعلق ہے ان کے ساتھ قائم کرنا، اس کا بھی حکم دیا جا رہا ہے، ان سے محبت کا بھی حکم دیا جا رہا ہے، ان کی عظمت اور شان کو دل و جان سے تسلیم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ انہی فرامین مبارکہ میں سے چند ایک فرامین مبارکہ میں پیش کرتا ہوں۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ دو چیزوں کو میرے بعد تھامے رہو گے، میرے ظاہری وصال مبارکہ کے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تو فرما دیا کہ ایک اللہ کی رسی یعنی کتاب اللہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید، اور فرمایا دوسری میری عطرت میرے اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر تو یوں بھی ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے، یعنی قرآن کریم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام، جب تک یہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ نہیں جاتے۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان مبارکہ کو سامنے رکھیں تو فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اس کو بھی جو اللہ کی رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو، اور دوسری جانب اس کی تفسیر جو ہے
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے، وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سیرت مبارکہ ہے، اور پھر خصوصیت کے ساتھ وہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی سیرت اور کردار ہے۔ تو فرمایا میرے اہل بیت اطہار علیہم السلام ان کو بھی مضبوطی سے تھام لو کہ قرآن کریم کی سیرت کی تفسیر جو ہے، عملی تفسیر اگر دیکھنا چاہتے ہو تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور پھر اہل بیت اطہار علیہم السلام میں تم دیکھ سکتے ہو۔ اسی لیے تو ایک موقع پر یوں بھی ارشاد فرما دیا، جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت کو مضبوطی سے تھامو، وہیں ایک موقع پر یوں بھی ارشاد فرمایا کہ قرآن اور میری سنت کو مضبوطی سے تھامو، اور ایک موقع پر یہ بھی فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا کہ تم پر میری سنت کی اتباع لازم ہے، اور میرے بعد پھر میری سنت کی اتباع کے ساتھ ساتھ جو خلفاء راشدین ہیں، چاروں خلفاء راشدین، ان کی سنت کی اتباع جو ہے وہ لازمی ہے۔ اور پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت اور ان کی بھی اتباع کا ذکر فرما دیا۔ تو یوں یہ تمام ہستیاں ہیں، ہم نے ان تمام ہستیوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، ان کی اتباع کرنی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان مبارکہ کہ جس میں فرمایا جامع ترمذی کا کہ اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، پھر فرمایا اللہ کی محبت کی خاطر مجھ سے محبت کرو، پھر فرمایا میری محبت کے لیے، میری محبت پانے کے لیے، میری محبت کی خاطر میرے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت کرو۔ تو یوں یہ درجہ بدرجہ اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت، اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام گھرانے سے محبت، تمام اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن بھی شامل ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے اور شہزادیاں بھی شامل ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نسل مبارکہ بھی شامل ہے کہ جن کے آج ہم تذکرے کر رہے ہیں۔ تو یوں ان تمام ہستیوں کے ساتھ محبت جو ہے یہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایک موقع پر اپنی تمام امت کو اپنی اہل بیت فرمایا ہے، سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ ان کو اہل بیت فرمایا، دیگر صحابہ کرام کو اہل بیت فرمایا۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگرچہ جو خصوصیت کے ساتھ جو ایک خونی رشتہ بھی کہہ لیں وہ تو آپ کی نسل مبارکہ کو حاصل ہے ہی، لیکن قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام حتیٰ کہ امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اپنے ساتھ رکھا ہے۔ اور یوں جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ان تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہستیوں کے ساتھ محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے، لازمی حصہ ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان مبارکہ بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو، اب خود تو ہم نے محبت کرنی ہے ان تمام ہستیوں سے، اللہ سے، اللہ کے پیارے حبیب سے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام گھرانے سے، صحابہ کرام سے، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے، لیکن یہاں پر یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اے لوگو، اپنی اولاد کو بھی تم نے 3 چیزیں سکھانی ہیں۔ سب سے پہلی چیز فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت، پھر فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت۔ تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم نے اپنی اولاد کو بھی لازمی سکھانی ہیں، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے محبت، اور قرآن مجید فرقان حمید کی قراءت، یعنی قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا، اس کا علم حاصل کرنا۔ تو یوں آج حقیقت میں ضرورت اس امر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تمام نسبتوں اور آپ کے تمام اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ محبت رکھی جائے، قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ مضبوطی سے تعلق قائم کیا جائے۔ جب ہم ان چیزوں کو مضبوطی سے تھام لیں گے، قرآن مجید فرقان حمید ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ، آپ کے فرامین مبارکہ ہوں، خلفاء راشدین کے سنت مبارکہ ہوں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت اور کردار ہو، ان سب کو جب ہم مد نظر رکھتے ہوئے، ان سب ہستیوں سے محبت کرتے ہوئے، ایمان کا حصہ بناتے ہوئے، دل و جان سے ان کو بھی تسلیم کریں گے، ان کی تعلیمات کو بھی تسلیم کریں گے، اور پھر ان کی پیروی بھی کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر انشاءاللہ ہم دین و دنیا اور آخرت میں کامیابی پا لیں گے۔
صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا. ناظرین و سامعین، سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کی شان کے تذکرے ہو رہے ہیں. اس میں گرامی آپ کا جعفر ہے، والد گرامی آپ کے سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام ہیں، دادا جان آپ کے سیدنا امام علی زین العابدین علیہ السلام ہیں، پردادا جان آپ کے سیدنا امام حسین علیہ السلام ہیں، اور پھر ان کے والد گرامی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، اور والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جن کے والد گرامی امام الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم ہیں. یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ نسل مبارکہ سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں، والد گرامی کا نام سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام، والدہ ماجدہ ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے سیدہ ام فروہ سلام اللہ علیہا. اب یہ سیدہ ام فروہ رضی اللہ عنہا و سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں کہ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے دوہری نسبت رکھتی ہیں، کہ ان کے جو والد گرامی سیدہ ام فروہ رضی اللہ عنہا، یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی والدہ کے، یعنی سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کا جب ہم تذکرہ کر رہے ہیں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی والدہ کے نانا بھی بنتے ہیں اور دادا بھی بنتے ہیں. یعنی سیدہ ام فروہ رضی اللہ عنہ، ان کے نانا جان بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے دادا جان بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. وجہ کیسے کہ سیدہ ام فروہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام ہے اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو یوں آپ کی والدہ اسماء یہ بیٹی ہیں سیدنا عبد الرحمن کی، اور سیدنا عبد الرحمن بیٹے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے. تو یوں آپ والدہ کی جانب سے آپ کا ننہیالی جو خاندان ہے وہ جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کا خاندان ہے، صدیقی ہیں، صدیقی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں. اور جب والد گرامی کی جانب سے دیکھتے ہیں تو آپ کے والد کا نام ہے قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہم. تو اس طرح سے آپ کے والد ہیں قاسم، دادا ہیں آپ کے محمد، اور پردادا ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. تو یوں ددیال جو ہے آپ کا وہ بھی صدیقی خانوادہ ہے، ننیال جو ہے وہ بھی صدیقی خانوادہ ہے. تو یوں سیدہ ام فروہ رضی اللہ عنہا ان کو دونوں جانب سے، ددیال اور ننیال کی جانب سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نسبت ہے. اسی لیے سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام یہ فرمایا کرتے تھے ولدنی ابو بکر مرتین، کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے 2 بار جنا ہے، مجھے ان سے دوہری نسبت حاصل ہے. یہی دوہری نسبت ہے کہ میری والدہ کے وہ دادا بھی بنتے ہیں، نانا بھی بنتے ہیں، پردادا اور پردنانا یعنی ننیال اور ددیال میں وہی آتے ہیں. تو یوں سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کو صدیقی خاندان سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے دوہری نسبتیں حاصل ہیں. اسی لیے آپ ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ولدنی ابو بکر مرتین، مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ڈبل نسبتیں حاصل ہیں. اور پھر سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کی ولادت باسعادت کے بعد آپ کی پرورش آپ کے والد گرامی سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام انہوں نے فرمائی، حتیٰ کہ آپ کے دادا جان جو واقعہ کربلا میں خود بنفس نفیس موجود تھے اور عینی شاہد تھے، واقعہ کربلا میں وہ المناک واقعات اور شہادتیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھی تھیں، انہوں نے 14-15 برس تک جب تک وہ حیات رہے، 14-15 برس کی عمر تک، ان کی 14-15 برس کی عمر تک، یعنی سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام جب 14-15 برس کے ہیں اس وقت ان کا وصال ہوتا ہے. تو یہ 14-15 برس تک جو علم حاصل کیا، جو تربیت پائی، جو اہل بیت اطہار علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علمی میراث پائی، وہ اپنے دادا جان سیدنا امام علی زین العابدین علیہ السلام ہی سے پائی. حتیٰ کہ قرآن مجید فرقان حمید حفظ کیا، احادیث مبارکہ حفظ تھیں، محدث ہیں، احادیث مبارکہ کے اور حدیث کے آپ امام جانے جاتے ہیں. تو سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام
کی یہ رفعت ہے۔ علمی مقام کو دیکھا جائے، سیدنا امام علی زین العابدین علیہ السلام سے علم حاصل کیا، اسی طرح اپنے والد گرامی سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام سے علم حاصل کیا، کہ جو علم کے سوتے جن سے پھوٹتے ہیں، جو علم کی گہرائیوں کو کھول کر واضح کر دیتے ہیں، باقر کا معنی یہی ہے، ان سے علم حاصل کیا، اور حتیٰ کہ ان کے علاوہ عظیم ہستیوں سے، تابعین کرام سے علم حاصل کیا، جن میں عطا بن ابی رباح بھی شامل ہیں، نافع رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، یا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان کے غلام ہیں، اسی طرح امام زہری علیہ رحمہ، ان سے بھی علم حاصل کیا۔ اور جہاں تابعین سے علم حاصل کیا، جہاں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ائمہ اپنے والد گرامی، اپنے دادا جان سے علم حاصل کیا، تو وہیں پر اپنے نانا جان سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہم، ان سے بھی علم حاصل کیا۔ اور سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہم، ان کی شخصیت کے بھی کئی پہلو ہیں۔ انہوں نے جو صدیقی فیضان ہے اور جو فیضان نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک پہنچا، اس فیضان کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اگرچہ تمام صحابہ کرام نے بھی حاصل کیا، ان سے آگے پوری دنیا میں وہ فیضان پھیلا، لیکن خصوصیت کے ساتھ وہ صدیقی فیضان جو فیضان نبوت ہی کا عکس تھا، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ تک پہنچا تھا، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تک پہنچایا۔ ان سے پھر سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہم، انہوں نے حاصل کیا۔ یعنی وہ جو صدیقی خانوادہ اور صدیقی سلسلے کا جو خاص فیضان تھا، جو بعد میں سلسلہ خواجگان بھی کہلایا، سلسلہ نقشبندیہ بھی کہلایا، یہ فیضان سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہم تک پہنچتا ہے، اور ان سے ان کے نواسے یعنی سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فیضان حاصل کر رہے ہیں۔ اسی لیے بار بار فرما رہے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے تو دوہری نسبتیں ہیں۔ یہ نسبت اس حوالے سے بھی ہو سکتی ہے کہ خاندانی نسبت بھی ہے، کہ خونی رشتہ بھی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور دوسری نسبت یہ بھی ہے، اس جانب اشارہ بھی ہے کہ خونی رشتہ ہونے کے ساتھ ساتھ روحانی رشتہ اور تعلق بھی ان کے ساتھ قائم ہے، کہ جو سلسلہ صدیقیہ ہے، جو صدیقی خاندان کا فیضان ہے، وہ بھی اپنے نانا جان سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہم ان کے تصدق سے حاصل ہو رہا ہے، ان کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے حاصل ہو رہا ہے۔ تو ایک یہ بھی وجہ ہے، وہ دوہری نسبتیں بھی حاصل ہیں کہ ان کی والدہ گرامی جو ہیں، والدہ محترمہ سیدہ ام فروہ رضی اللہ عنہا، کہ ان کو دوہری نسبتیں ہیں، ان کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے، اور یہ دوہری نسبتیں بھی ہیں کہ خونی رشتہ بھی ہے، اسی خانوادے سے سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، اور بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی نبوی خاندان سے بھی تعلق ہے، اور دوسری جانب صدیقی خاندان سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں۔ تو یوں یہ دو نسبتیں بھی آپ بار بار بیان کر رہے ہیں، ہر حوالے سے کئی پہلو ہیں، دو نسبتوں کا تذکرہ کرتے جائیں، نبوی نسبت بھی حاصل ہے، صدیقی نسبت بھی حاصل ہے، نبوی نسبت بھی حاصل ہے، علوی نسبت بھی حاصل ہے، نبوی نسبت بھی حاصل ہے، فاطمی نسبت بھی حاصل ہے۔ تو یوں یہ دو نسبتیں کرتے جائیں تو یہ کتنے پیئرز بن رہے ہیں، کتنی دوہری نسبتیں بن رہی ہیں۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی دوہری نسبت ہے کہ ان کی والدہ والی نسبت وہ بھی ہو گئی ددیال ننیال، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خونی رشتے کی نسبت اور روحانی رشتے کی نسبت وہ بھی حاصل ہے۔ کتنی نسبتیں ہم گنواتے جا رہے ہیں، کتنی نسبتیں ان کو حاصل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کے ساتھ۔ تو یہ ایسی نسبتیں ہیں، دوہری نسبتیں۔ سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے کئی القابات ہیں۔ صادق جو ہے یہ ان کا خاص لقب ہے، بہت مشہور، اور اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی نسبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صادق اور امین ہیں۔ اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی نسبت ہے، وہ بھی صدیق ہیں۔ صدیق اور صادق کا معنی یہی ہے، سچا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ بولا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ بولا اور سچ کی تصدیق کی۔ تو یہاں پر بھی یہ نسبتیں بھی حاصل ہو رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی کہ صادق ہیں۔ دوہری نسبتیں یہاں پر بھی شامل ہو گئیں، اور اگرچہ اس کے علاوہ اور بھی آپ کے کئی القابات ہیں، صابر ہیں، فاضل ہیں، طاہر ہیں، لیکن معروف لقب صادق ہی ہے۔ کنیت آپ کی ابو عبداللہ بھی ہے، اور ابو عبداللہ آپ کے ایک صاحبزادے عبداللہ ہیں، اس وجہ سے آپ کی نسبت، آپ کی کنیت جو ہے وہ عبداللہ بھی ہے۔ آپ بہت خوبصورت لباس پہنا کرتے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا اپنا زہد و تقوی کہ دنیا سے جو بے رغبتی ہے اس کو چھپانے کے لیے کہ یہ لوگ جو ہیں ریاکاری نہ سمجھیں اور میرے زہد جو ہے ان پر ظاہر نہ ہو، کہیں ریاکاری میں شامل نہ ہو جائے، آپ موٹا اور کھردرا لباس پہنا کرتے تھے۔ تو یہ آپ کی عظمت اور شان ہے کہ ریاکاری سے بھی بچنا چاہتے ہیں آپ، حتیٰ کہ آپ جو انگوٹھی پہنتے تھے اس پر یہ کلمات نقش رہتے تھے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ استغفر اللہ، یعنی اللہ ہی کی تعریف اور حمد و ثنا بیان ہو رہی ہے، اللہ ہی کی بارگاہ سے لو لگائی جا رہی ہے، اللہ ہی کی بارگاہ میں متوجہ ہو رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کی اولاد اطہار کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو آپ کے 6 صاحبزادے اور ایک صاحبزادی تھیں۔ صاحبزادوں کے نام ہیں اسماعیل، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ نسبت، اپنے آبا و اجداد کے ساتھ نسبت، محمد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت، علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ نسبت، عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی ان کے ساتھ نسبت، اور پھر موسیٰ کاظم، موسیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہو گئی، اور صاحبزادی آپ کی ایک ہیں ان کا نام فروہ ہے، اسی وجہ سے آپ کی والدہ مائدہ ان کی کنیت اور ان کا نام بھی یہی مشہور ہو گیا، ام فروہ، یعنی فروہ کی والدہ محترمہ۔ علوم دینیہ جو ہے ان کی تحصیل والد گرامی دادا جان نانا جان سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر اور دیگر عظیم ہستیوں سے پائی، حتیٰ کہ آپ حدیث مبارکہ کے بہت بڑے امام، اور ان کے جو حدیث مبارکہ کے بڑے بڑے امام ہیں ان کے اساتذہ اور شیوخ میں آپ شامل ہیں۔ لوگ جو ہیں بہت دور دراز علاقوں سے آپ کے پاس چل کر آیا کرتے اور آپ سے احادیث مبارکہ کا علم جو ہے وہ اخذ کیا کرتے، وہ سیکھا کرتے، حتیٰ کہ اس زمانے کے عظیم المرتبت بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے فقہاء نے بھی آپ سے احادیث روایت کی۔ ان ائمہ اور ان فقہاء میں سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، سیدنا امام سفیان ثوری رضی اللہ عنہ، سیدنا سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ، ایسی عظیم ہستیاں شامل ہیں۔ حتیٰ کہ آپ محدث ہونے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ پر عبور کے ساتھ ساتھ، امام ہونے کے ساتھ ساتھ، آپ تفسیر کے قرآن مجید فرقان حمید کے بھی بہت بڑے عالم تھے، جلیل القدر مفسر تھے، حتیٰ کہ بعد میں آنے والے مفسرین نے بھی آپ ہی کی بیان کردہ تفاسیر سے فائدہ حاصل کیا۔ یعنی آپ نے وہ قرآن اور حدیث کے علوم جو ہیں بڑے بڑے ائمہ اور فقہاء تک، بڑے بڑے لوگوں تک پہنچا دیے، کثیر امت تک پہنچا دیے۔ وہی فیضان جو ہے فیضان علمی، اس کو پھر ان ائمہ نے اس سے استفادہ کیا، انہی علوم سے آگے مسائل بھی اخذ کیے، انہی علوم سے احادیث مبارکہ کا علم سیکھا، احادیث مبارکہ آگے سے آگے احادیث مبارکہ کی اشاعت کیے، حدیث مبارکہ کا علم پہنچائے، حتیٰ کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر میں آپ سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کیا، اس تفسیر کو، ان تفسیری کلمات کو آگے سے آگے پہنچایا۔ اور آپ فقہ کے بھی بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ فقہی معاملات میں اگر دیکھا جائے تو سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ یہ آپ کے تلامذہ میں، شاگردوں میں شامل ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ جو فقہ میں چاروں ائمہ میں جن کا بہت بڑا مقام ہے اور جن کے فقہ کی پیروی کرنے والے اس وقت بھی دنیا میں سب سے زیادہ تعداد میں موجود ہیں، فقہ حنفی، تو یوں آپ کا اتنا اگر بڑا مقام ہے تو پھر آپ کے استاذ گرامی سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کا مقام کیا ہوگا۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ شاہزادے، آپ کے اہل بیت اطہار علیہ السلام میں سے یہ ہستی، ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ظاہری باطنی تمام علوم معارف سے نوازا تھا۔ سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے جب فرمایا، اور وہ جو آپ کا خوبصورت اور مشہور آپ کا جملہ کہ لولا السنتان لہلک النعمان،
آپ فرماتے ہیں کہ اگر میری زندگی میں 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا، میں ہلاک ہو جاتا۔ پوچھا گیا کہ اے امام یہ آپ نے کیا بات فرمائی؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ 2 سال جو میں نے سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں گزارے، ان سے علوم حاصل کیے، ان سے فیض بار ہوا، فیض یاب ہوا، وہ جو فیضان مجھے حاصل ہوا 2 سالوں میں، وہی میری کل زندگی کا سرمایہ ہے۔ اگر وہ 2 سال میری زندگی میں نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یعنی یہ بیان فرما رہے ہیں کہ مجھے جو دین کی روشنی حاصل ہوئی ہے وہ سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام ہی کی بارگاہ سے حاصل ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک آپ کا جو واقعہ بڑا مشہور، ایک دہریہ وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کا منکر ہو، وہ کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے، یہ دنیا کا نظام جو ہے کائنات کا خود بخود چل رہا ہے۔ تو وہ آپ کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ وہ ہے، اس پر کوئی دلیل دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹھو۔ تو ساتھ ہی ایک بچہ کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک انڈا تھا۔ آپ نے اسے فرمایا کہ اے بیٹے، اے بچے، یہ انڈا ذرا مجھے دینا۔ اور آپ نے اس سے بچے سے انڈا لے کر دہریے سے کہا دیکھو یہ ایک محفوظ قلعہ ہے، یعنی انڈا جو ہے یہ محفوظ قلعہ ہے، بند قلعہ ہے، قلعے کی مانند ہے کہ بالکل بند ہے، اس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، محفوظ قلعہ ہے۔ اور فرمانے لگے کہ اوپر سے یہ ایک موٹی تہ ہے، یعنی جو انڈے کا سب سے اوپر والا خول ہے باہر والا، اور پھر فرماتے ہیں کہ اس موٹی تہ کے نیچے ایک باریک تہ ہے، یعنی اس کے نیچے جب ہم خاص طور پہ انڈا آپ بوائل کریں تو اس کے نیچے سے ایک باریک لیئر بھی موجود ہوتی ہے۔ سائنس کی اصطلاح میں اگر ان چیزوں کو دیکھیں تو سیل میمبرین میں یہ آتی ہیں، پلازما میمبرین، سیل میمبرین اس میں آتی ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ باریک تہ کے نیچے ایک زردی ہے، پھر سفیدی ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ دونوں زردی اور سفیدی مائع کی شکل میں فلوئڈ ہیں، سائٹوپلازم کہہ لیں آپ، تو نیوکلیس بھی اسی میں موجود ہے، دیگر جو سیل پارٹیکلز ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ مائع کی شکل میں یعنی پانی کی طرح بہنے والی اشیاء ہیں، لیکن زردی سفیدی کے ساتھ اور سفیدی زردی کے ساتھ نہیں ملتی، یعنی دونوں موجود اکٹھے ہیں لیکن آپس میں مکس اپ نہیں ہوتے، آپس میں ملتے نہیں ہیں، بلکہ مائع ہونے کے باوجود یہ دونوں الگ الگ اپنی حالت برقرار رکھتی ہیں، اپنی حالت ان کی، یعنی زردی جو ہے وہ زرد ہی رہتی ہے، وہ اتنا حصہ جو ہے ایک سرکولر، ایک گول حصہ، بیضوی حصہ اسی طرح رہتا ہے، وہ دوسرے سفید حصے میں سفیدی میں شامل نہیں ہوتا، سفیدی اس میں شامل نہیں ہوتی۔ اور فرماتے ہیں کہ نہ اندر سے باہر کوئی چیز جاتی ہے، نہ باہر سے اندر کوئی چیز داخل ہوتی ہے، یعنی وہ اتنا مضبوط قلعہ ہے، ایسے بند ہوتا ہے وہ، اس کا شیل جو ہے، غلاف جو انڈے کا باہری پرت جو ہے وہ ایسی ہے کہ نہ اس کوئی چیز اندر جا رہی ہے نہ کوئی چیز باہر آ رہی ہے۔ تو کہتے ہیں انہی اشیاء سے اس انڈے میں چوزا پیدا ہو جاتا ہے، باہر سے کوئی چیز اندر نہیں گئی لیکن اندر چوزا پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ بھی کبھی مذکر ہوتا ہے کبھی مؤنث ہوتا ہے، یعنی وہ بڑا ہو کر کبھی یا مرغہ بنتا ہے یا مرغی بنتی ہے، اور پھر یہ انڈا پھٹتا ہے اور اس میں سے مختلف رنگوں کے چوزے باہر نکلتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے جو بعض کا پیلے رنگ کے چوزے ہوتے ہیں، مختلف رنگوں کے چوزے ہوتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یعنی کبھی کسی رنگ کا چوزا ہوتا ہے کبھی کسی رنگ کا چوزا ہوتا ہے۔ تو فرمایا اب تم بتاؤ تمہارے خیال میں اس سارے نظام کو ٹھیک اور صحیح طریقے سے اور بر وقت چلانے والا کوئی ہوگا یا کوئی بھی نہیں ہوگا؟ یہ سن کر اس دہریے نے کافی دیر تک سر نیچے جھکائے رکھا، سوچتا رہا، سوچ بچار کے بعد سر اوپر اٹھایا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ ہی ہے، اللہ معبود ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، اور ساتھ ہی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو یوں وہ دہریہ جو ہے وہ سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس خوبصورت کلام سے اور یہ لاجیکل اگزامپل دینے سے، منطقی مثال دینے سے، حتیٰ کہ یہ سائنٹیفک اگزامپل بھی ہے، سائنسی علم، زوالوجی کا علم اس کے سامنے یوں کھول کے رکھ دیا اور اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے علوم میں سے ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو اتنے علوم سے اور ایسی ذہانت اور فطانت سے نوازا تھا۔ آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام مسلمان پوری دنیا میں
قرآن و سنت کا علم بھی حاصل کریں جو ہماری بنیاد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے ہی، مسلمانوں نے ہی تمام علوم کو پھیلایا ہے، اور تمام علوم کے وارث اور ماہر حتیٰ کہ بانی مسلمان ہی ہیں، چاہے وہ علم حیاتیات یعنی بیالوجی ہو، چاہے کیمیا یعنی کیمسٹری ہو، طبیعیات، فزکس ہو، دیگر علوم۔ آپ سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھیے، کیمسٹری کا جو بانی جابر بن حیان، وہ آپ ہی سے کیمسٹری اس نے سیکھی۔ تو یوں یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جو نہ صرف قرآن و سنت کے عالم ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمام سائنٹیفک علوم پر بھی عبور رکھتے ہیں، جنہیں آج ہم دنیاوی علوم کہتے ہیں۔ تو بس ضرورت اس امر کی ہے کہ امت مسلمہ، ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں دینی علوم حاصل کیے جا رہے ہوتے ہیں وہاں بظاہر جو سائنٹیفک علوم ہیں ان سے دوری ہے، یا جہاں سائنٹیفک علوم حاصل کیے جا رہے ہوتے ہیں وہاں دینی علوم سے دوری ہے۔ یہ اس چیز کو کم ہونا چاہیے، اس چیز کو ختم ہونا چاہیے۔ وہ مسلمانوں کا سنہری دور دیکھتے جائیے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، حتیٰ کہ مسلم سائنٹسٹ کو دیکھیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کے بھی سچے پیروکار تھے، وہ قرآن و سنت کے بھی عالم تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی فزکس کا بانی ہے، کوئی کیمسٹری کا بانی ہے، کوئی میڈیسن کا، علم طب کا بانی ہے، اور جب ہم ان کی تصاویر دیکھ لیں، وہ دیکھتے ہیں مسلم سائنٹسٹ کی بظاہری ان کی تصاویر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ باشرہ بھی ہیں، داڑھیاں بھی ہیں، پگڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں پتہ یہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے جب دین و دنیا کو اکٹھے لے کر چلے تھے، تمام علوم پر عبور حاصل تھا، تو اس موقع پر اس وقت مسلمان جو تھے پوری دنیا کے امام تھے۔ جب ہم نے اپنے اسلاف کے تمام علوم کو، چاہے وہ قرآن و سنت ہوں یا اسی سے اخذ کردہ دیگر سائنٹیفک علوم ہوں جنہیں آج سائنس کہا جاتا ہے، ان کو جب ہم اکٹھا لے کر چلیں گے تو پھر محقق بنیں گے، اور پھر تمام امت مسلمہ جو ہے وہ دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام پا لیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سید۔ ناظرین و سامعین، سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کہ آپ کی نسبتیں وہ بھی وراء الورا، آپ کا علم وہ بھی بہت اعلیٰ، آپ کی کرامات کے تذکرے پڑھتے ہیں بہت شاندار، آپ کی تعلیمات، چونکہ ہم ان عظیم ہستیوں کے خوبصورت تذکارے پاک کرتے ہیں، سیرت اور کردار بیان کرتے ہیں، وہیں پر ان کے جو کردار ہیں، جو ان کی تعلیمات ہیں، وہ بھی بیان کی جائیں تاکہ امت مسلمہ ان عظیم ہستیوں کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دین و دنیا اور آخرت میں سرخروئی حاصل کر سکیں۔ آپ کی تعلیمات میں سے ایک یہ کہ ایک آدمی آپ کے پاس آیا، اپنے پڑوسی کی شکایت کی کہ وہ مجھے تنگ کرتا ہے، مجھ پر ظلم کرتا ہے، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تم صبر سے کام لو، کوئی جوابی کارروائی نہ کرو۔ وہ کہنے لگا اس طرح تو میں چھوٹا اور ذلیل سمجھا جاؤں گا کہ جب وہ مجھے اذیت دے رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، میرے ساتھ برا معاملہ کر رہا ہے، تو میں اسے جواب نہیں دوں گا تو پھر مجھے چھوٹا سمجھا جائے گا اور مجھے ذلیل کیا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، جب تم اس کو جواب نہیں دو گے، صبر کرو گے، تو پھر ذلیل تو وہ شخص ہوگا جو تم پر ظلم کر رہا ہے۔ اور فرمایا بلا شبہ ظالم ہی در حقیقت ذلت پانے والا ہے، یعنی جو ظلم کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کی پکڑ کرتا ہے، اس کو ذلت کا شکار کرتا ہے، وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے سامنے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اور جو صبر کرتا ہے ان اللہ مع الصابرین، پھر اللہ سبحانہ وتعالی اس کا ساتھ دیتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو کتنے خوبصورت انداز میں صبر کی آپ تلقین فرما رہے ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں چار چیزیں ایسی ہیں جن کا تھوڑا بھی زیادہ ہوتا ہے، یعنی وہ اگرچہ تھوڑی مقدار میں ہوں پھر بھی وہ زیادہ ہوتی ہیں۔ فرمایا آگ تھوڑی سی بھی ہے، یہ زیادہ ہے۔ آگ کی ایک چنگاری جو ہے وہ پوری ایک بلڈنگ کو، پورے ایک گھر کو، ایک جنگل کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اور ایسے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ کیلیفورنیا کے جنگل میں ایک چنگاری نے پورے جنگل کو آگ لگا دی، پورے علاقے کو آگ لگا دی۔ اسی طرح دیگر دنیا کے کئی خطوں میں ایسے معاملات ہوئے کہ ایک چنگاری سے آگ جو ہے وہ پھیلی، اور پھیلتے ہوئے اس نے کافی علاقے کو گھیر لیا، گھروں کو، جنگلوں کو، مختلف چیزوں کو اس نے راکھ کا ڈھیر بنا کر رکھ دیا۔
تو یوں آگ اگرچہ تھوڑی ہو لیکن زیادہ ہوتی ہے۔ پھر فرمایا دشمنی، اگر دشمنی اگرچہ تھوڑی ہو، دشمن بھی تھوڑے ہوں یا دشمنی بھی کسی کے دل میں تھوڑی سی ہو تو وہ دشمنی بھی بہت بڑی ہوتی ہے، وہ دشمنی جو ہے بالآخر وہ دشمنی لڑائی تک پہنچ جاتی ہے۔ بہرحال اسی طرح تیسرا آپ نے فرمایا فقر و فاقہ، اگرچہ تھوڑا ہے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے، اور خاص طور پر بچوں کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بچے فقر و فاقہ سے گزریں تو ان کے لیے والدین کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور بچوں کے لیے تو ایک عجیب معاملہ ہوتا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں فقر و فاقہ، بھوک ہی کی وجہ سے بعض اوقات والدین اپنے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، خود بھی خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو فقر و فاقہ حقیقت میں اگرچہ تھوڑا بھی ہو یہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا بیماری اگرچہ تھوڑی سی ہو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے سر درد ہے، کوئی اور چھوٹی سی بیماری، تھوڑی سی بیماری، لیکن یہ ہو سر درد ہی ہو تو پورا جسم جو ہے وہ بے چین بے تاب بے قرار ہو جاتا ہے۔ سر درد بھی ہو تو پھر کوئی اور کام بندہ سکون کے ساتھ نہیں کر سکتا، اگرچہ یہ تھوڑی سی بیماری ہے۔ اسی طرح جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی معمولی سا زخم ہو، تھوڑی سی بیماری ہو، پورا جسم اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک کانٹا چبھ جائے، چھوٹا سا کانٹا چبھ جائے، بڑا بھی نہ بھی ہو تو پورے جسم کو اذیت پہنچتی ہے۔ تو یوں تھوڑی سی بیماری ہوتی ہے لیکن حقیقت میں وہ بہت بڑی بیماری ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ نے سفیان ثوری علیہ رحمہ سے فرمایا کہ نیکی 3 چیزوں سے پوری ہوتی ہے۔ آپ چاہتے ہو کہ نیکی پوری ہو، کامل ہو تو 3 چیزوں سے ہوگی۔ فرمایا پہلا، نیکی کو جلدی کرنے سے نیکی پوری ہوتی ہے، نیکی میں تاخیر نہ کی جائے، تاخیر کریں گے تو ہو سکتا ہے برائی کی جانب چل پڑے۔ دوسرا فرمایا نیکی کو چھوٹا سمجھنے سے نیکی پوری ہوتی ہے، یعنی نیکی آپ نے کی، چاہے بہت بڑی نیکی کی لیکن اس کو چھوٹا سمجھیں گے کہ تو پھر وہ نیکی کامل ہوگی۔ اسی طرح پھر فرمایا تیسرا، فرمایا کہ نیکی کو چھپانے سے نیکی پوری ہوتی ہے۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے، ہم نیکی کر رہے ہوں، فرض واجبات کے علاوہ نوافل پڑھ رہے ہوں، صدقہ خیرات دے رہے ہوں، کر رہے ہوں، کوئی اور نیکی کر رہے ہوں، جب اس کو چھپائیں گے تو وہ کامل ہوگی، وہ پوری ہوگی۔ اگر اس کو دکھائیں گے وہ ریاکاری میں چلی جائے گی، وہ کبھی کامل نہیں ہوگی۔ تو یوں آپ کے فرامین مبارکہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں مشعل راہ ہیں، ہمیں چاہیے کہ آپ کی تعلیمات کو سمجھیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا زیادہ ہنسی مذاق سے بچو، کیونکہ اس سے چہرے کی رونق جاتی رہتی ہے، چہرے کی روحانیت نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق کہ وہ حدیث مبارکہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے دنیا کی حقیقت اور آخرت، سارے یہ معاملات، قبر کا عذاب، آخرت کا عذاب، فرمایا پھر تم ہنسو کم رو زیادہ۔ تو یوں حقیقت میں قہقہ لگا کے ہنسنا اور ہر وقت ہی ہنستے رہنا یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس سے پھر چہرے کی جو نورانیت ہے، رونق ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ کسی کو معاف کر کے پچھتانا مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں کسی کو سزا دے کر پچھتاؤں۔ یہ بھی بڑی بات ہے کہ آپ کسی کو سزا آپ نے دی، ہو سکتا ہے بعد میں آپ پچھتاتے رہیں کہ میں نے اس کو سزا کیوں دی، اس کے ساتھ یہ بے جا سختی کیوں کی، یہ معاملہ کیوں کیا۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے معاف کر دیا لیکن معاف کر کے آپ پچھتائیں کہ میں نے اس کو معاف کیوں کیا۔ لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ سزا دے کر پچھتانا جو ہے نا، اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ میں معاف کر کے پچھتا لوں۔ پچھتاوا تو ہوگا، دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے پچھتاوا، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ معاف کر کے پچھتانا یہ زیادہ بہتر ہے۔ والعافین عن الناس، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں واللہ یحب المحسنین، وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، وہ محسنین ہیں، وہ اصل میں احسان اور نیکی کرنے والے ہیں۔ تو یوں ان عظیم ہستیوں کے جتنے تعلیمات ہیں، جتنے فرامین مبارکہ ہیں، حقیقت میں قرآن و سنت ہی کا خلاصہ اور ترجمہ اور تفسیر اور تفصیل ہوا کرتے ہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں ہم ان عظیم ہستیوں سے محبت کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، وہیں پر جہاں محبت ہوتی ہے وہاں اتباع ہوتی ہے۔ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، اس کی بات آپ کو اچھی لگتی ہے اور وہ جو بات کرتا ہے آپ اس کی بات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی بات کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب ہمیں ان ہستیوں سے محبت ہے اور یہ دعویٰ ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ان عظیم ہستیوں
کہ فرامین مبارکہ کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، حتیٰ کہ ان کے فرامین مبارکہ اور تعلیمات کو امت مسلمہ تک، حتیٰ کہ تمام انسانیت تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم ہستیوں سے محبت کرنے کی، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان عظیم ہستیوں کے صدقے، ان کے تصدق سے تمام عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح 11 بجے ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى